اب یہ خود کو حنفی کہہ رہا ہے کہ ہم حنفی ہیں، ہم امام ابو حنیفہ کی بات کو ماننے والے ہیں، لیکن اب یہ جو کہہ رہا ہے نا امام ابو حنیفہ کی، پہلے تو کہہ رہا تھا کہ مولویوں کی باتوں پہ چلنا یہ کیوں، اتباع اللہ کے رسول کی اتباع کرو، ابھی امام صاحب کی اتباع کی بات کر رہے ہیں، چلو ٹھیک ہے، لیکن اس بات کا بھی ابھی خود رد کر رہے ہیں۔ آگے آپ سن لینا، آگے ویڈیو کلپ چلے گی، آپ ذرا سن لینا، اس میں ایک اور ہم درمیان میں بات لا رہے ہیں، پہلے وہ سن لیں، پھر میں یہ بات آپ ذہن میں رکھ لینا جو اب امام ابو حنیفہ کے متعلق انہوں نے کہا کہ امام ابو حنیفہ نے جو نقشہ بتلایا ہے، طور طریقہ بتلایا ہے، الحمدللہ ہم اس کے اوپر ہیں، تو اس بات کا بھی خود رد کرتے تھے، یعنی تضاد ہے، ان کی بات کے اندر تضاد بھی ہے۔ اور ایک اور جو ہے نا اس نے ایک سوال پوچھا ہے، وہ سن لیں ذرا، اس سوال کو مختصر سن لیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ ویڈیو مختصر ہو لیکن بات لمبی ہو جاتی ہے۔ اور سنو، حقیقتیں ابھی میں بتاؤں گا میرے عزیزو، غور سے سننا سمجھ کے۔ ہمارے ملکوں کے اندر، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کے اندر جتنے بھی احناف، کیا یہ ایک پلیٹ فارم پہ ہیں؟ بولو۔ یہ میاں ان میں بھی کتنے ہیں؟ قادیانی ایک الگ فرقہ، یہ بھی حنفی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، قادیانی بھی حنفی ہیں، شیعوں کے اندر بھی بعض فرقے حنفی ہیں، احناف ہیں، نمبر 2۔ نمبر 3 بریلوی الگ ہیں اور دیوبندی الگ ہیں، اور دیوبندیوں میں بھی اب تو 2 گروپ ہو چکے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ مذہب جو بانٹا گیا تھا حنفی، شافعی، مالکی، اس سے انتشار ختم ہوتا ہے تو میاں تم تو کم از کم ایک امام کے ماننے والے کم از کم آپس میں بھی تو ایک رہتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، ابھی اس میں ایک اس نے سوال یہ پوچھا کہ تم حنفی منتشر کیوں ہو، اور اس میں درمیان میں ایک اور اس نے بات کہی کہ یہ جو قادیانی فرقہ یہ بھی حنفی ہے، قادیانی فرقہ۔ میں آپ کی خدمت میں یہ کہہ دوں نا کہ نہیں، قادیانی غیر مقلد ہیں، یہ ہے وہ ہے، غلام محمد قادیانی غیر مقلد، یہ باتیں الگ ہیں، یہ تو لمبی چوڑی بات ہے۔ صرف اتنا سمجھ لیں، مجھے بتائیں قادیانی نتیجہ غیر مقلدیت کا ہے کہ یا تقلید کا ہے؟ اگر غلام احمد قادیانی تقلید کرتا تو نبوت کا دعویٰ کرتا، وہ غیر مقلد ہی ہوا نا اپنی تحقیق کی۔ دیکھیں کتنی واضح بات ہے، جو تحقیق کی نا اس نے سمجھ لیا کہ کوئی نبی آ سکتا ہے، پھر اس نے فلاں نبی آ سکتا ہے، اس قسم کا نبی آ سکتا ہے، اس نے تحقیق کی نا، خود تحقیق کی، غیر مقلد بنا، وہ تو مقلد تو نہیں بنا، وہ غیر مقلد بنا تبھی تو وہ قادیانی بنا۔ اب یہ لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے کہ یہ حنفی ہیں، وہ حنفی کس طرح ہیں؟ وہ تو تقلید کا، اس نے تو تقلید کو چھوڑ دیا نا۔ اب یہ کہہ رہا ہے کہ تم حنفی منتشر کیوں ہو، تمہارے کے اندر ہم حیاتی، مماتی، فلاں فلاں۔ میں یہی سوال پوچھتا ہوں میرا ربانی سے کہ آپ تو ہمیں کہہ رہے ہو نا کہ تم منتشر کیوں ہو، تم متحد ہو، ابھی تمہارے وہ جھگڑے نظر نہیں آ رہے تھے؟ چلو ایک یہ تو دیکھ لو، جماعت الدعویٰ دیکھ لیں، جماعت المسلمین دیکھ لیں، جمعیت اہل حدیث دیکھیں، غرباء اہل حدیث دیکھیں، امراء اہل حدیث، پتہ نہیں کیا کیا دیکھ لیں، یہ تو بہت سارے اس میں ہیں، یہاں تک کہ جماعت المسلمین والے کسی کو اور کسی کو مسلمان نہیں مانتے، اپنے ساتھ مسلمان ہی نہیں مانتے۔ اور پھر ابھی جو نا وہ آپ کو نظر نہیں آیا تو یہ جو غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری اور وہ کون سے ہیں ان کے عمر صدیق صاحب، یہ وہ نہیں ہے حسینی، یزیدی، حسینی، کیا کچھ کہا نہیں آپ نے ویڈیو کلپ میں، ہماری بھی اس کے متعلق ویڈیو کلپ آئی تھی، آپ نے دیکھا ہوگا، تو کیا کچھ چل رہا ہے؟ یہ اتحاد ہے؟ آپ ہم پر الزام لگا رہے ہو، تمہارا کیا حال ہے؟ خود کو دیکھ لیں ناظرین کرام، ابھی آپ دیکھ لیں آگے یہ جو نا وہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ ابھی جو پہلے کہہ چکے تھے نا امام ابو حنیفہ نے جو نقشہ بتلایا تھا، اور پھر اس نے ایک اور بات کہی ہے امام صاحب کی، یعنی حق میں، ان کی تائید میں کیا کہا، مختصر وہ سن لیں، پھر اس کا رد بھی سن لیں۔ یہ ائمہ اہل الحدیث تھے، اہل الحدیث کون تھے؟ اہل الحدیث، اصحاب الحدیث تھے یہ ائمہ الحمدللہ کسی کی تقلید نہیں کرتے تھے۔ اچھا ابھی دیکھیں نا، پہلے تو کہا امام صاحب کے بتلائے ہوئے نقشے پر ہیں، ابھی کہہ رہے ہیں ائمہ اہل الحدیث تھے، اصحاب الحدیث تھے، ائمہ اکرام کے لیے دعائیں، یہ وہ سب کچھ، اب یہ کہا نا، دعا بھی کی اور ان کے نقش قدم پر خود کو بتلایا، ابھی اس کا رد ہو رہا ہے، ذرا سن لیں۔ بڑا امام جسے 70,000 حدیثیں پڑھانے کا دعویٰ، آج تک 70,000 حدیثوں کا ہمیں پتہ نہیں چلا۔ آج تک ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ فقہ حنفی کی نوک پلک اور اس کی بھویں بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد سے سنواری جا رہی ہیں۔ نہیں سمجھ آئی؟ آج تک بخاری، مسلم، ابو داؤد اپنے مذہب کی باتیں بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، صحاح ستہ سے صحیح کی جاتی ہیں۔ پتہ نہیں امام صاحب یہ 70,000 حدیثیں جو ان کو یاد تھیں، جو لکھا کے گئے، کہاں غائب ہیں، اب کب نکلیں گی، اللہ ہی بہتر ہے۔ تو سامعین ناظرین دیکھیں، ایک طرف سے کہہ رہے ہیں کہ امام ابو حنیفہ نے نقشہ بتلایا،
اب اس میں یہ ان کی علل اعلان بات ہے، وہ کہتے ہیں کہ امام صاحب سے کوئی کتاب ثابت ہی نہیں ہے، امام صاحب نے کچھ لکھا ہی نہیں، کچھ ثابت ہی نہیں ہے۔ ارے بھائی پھر تم کیسے کہہ رہے ہو کہ نقشہ بتلایا ہے؟ جب کچھ لکھا ہی نہیں، بتا ہی نہیں، پھر کیسے کہہ رہے ہو؟ ابھی کہہ رہے تھے اصحاب الحدیث ہیں، پھر کہتے ہیں وہ کہاں ہیں 70,000 حدیثیں؟ ایک طرف کہتے ہیں اہل الحدیث ہیں، اصحاب الحدیث ہیں، دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہاں ہیں ہی نہیں۔ مجھے بتائیں یہ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ یہ کون سی باتیں ہیں؟ کیا ہے یہ؟ ناظرین اکرام، سوائے دھوکے کچھ نہیں ہے، فقط ایک قسم کا ڈرامہ بازی چل رہی ہے۔ کبھی کیا بات کر رہا ہے، کبھی خود جو کہہ جاتے ہیں نا، ان کو یاد نہیں رہتا ہم نے کیا کہا ہے، پھر ان کا رد کر دیتے ہیں۔ یہ ان کا حال ہے۔ تو ناظرین اکرام، تقریباً اکثر ان کے علماء اور خطبہ اس طرح کے ہی ہیں۔ اللہ جل جلالہ پوری امت کی ان سے حفاظت